ہمیں یہ سمجھنا ہے خود کہ نبی کی عظمت کیا ہے، رسول کی عظمت کیا ہے، رسول کی بلندی کیا ہے۔ اب رسول کی بلندی کو سمجھنے کے لیے، رسول کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، رسول کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ وہ کتاب ہے جو رسول کے دل پہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے سمجھے کہ رسول کی عظمت کیا ہے۔ کیسے سمجھے رسول کی عظمت کیا ہے؟ اس کتاب کی بلندی کو سمجھیں جو رسول کے سینے پہ نازل ہوئی ہے، رسول کے دل پہ نازل ہوئی ہے۔ پروردگار عالم اس قرآن مجید کی عظمتیں بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی عظمتوں تک پہنچنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کی عظمت کو پہچانیں جس کے دل پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس کی بلندی کو پہچانے جس کے دل پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن فکر ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن مشکل کشا ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ یہ قرآن علم ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ قرآن برہان ہے، یہ قرآن نور مبین ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والقرآن العظیم۔ یہ قرآن عظیم ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ یہ قرآن کریم ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن ذکر ہے۔ اتنی عظمتیں پروردگار عالم نے قرآن مجید کی بیان فرمائی۔ یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے، یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن فرقان ہے، یہ قرآن قرآن ہے۔ اب ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآناً عربیاً غیر ذی عوج۔ اس قرآن میں کسی طریقے کا عیب نہیں ہے۔ اللہ جانے کون پہنچا ہے کون رہ گیا، میں نے تو ساری بات تمام کر دی۔ اس قرآن میں کسی طریقے کا عیب نہیں ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، میں منبر پر آؤں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن مجید میں کوئی عیب نکالنا شروع کروں، آپ میں سے کتنے لوگ برداشت کر لیں گے؟ کھینچ نہیں لیں گے منبر سے؟ کیا کہیں گے؟ کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا۔ 1400 سال سے ہمیں یہی تو سمجھ میں نہیں آیا، جب قرآن میں عیب نکالنے والا مسلمان نہیں رہتا تو جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا اس میں عیب نکالنے والا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ یہ قرآن کی عظمت، یہ قرآن کی بلندی، یہ قرآن کا افتخار، یہ قرآن کا وقار، یہ قرآن کا معیار، یہ قرآن کی عظمت، یہ قرآن کی فضیلت، یہ قرآن کا رتبہ، یہ قرآن کا مرتبہ کیا بتا رہا ہے کہ سوچو جب قرآن اتنا عظیم ہے تو وہ دل کتنا عظیم ہوگا جس پہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ شخص کتنا عظیم ہوگا جس کا وہ دل ہے اور جس کا وہ سینہ ہے جہاں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔